السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے جو سوالات ہوتے تھے اس میں ایک اہم سوال خواتین کی تعلیم اور ملازمت سے متعلق کسی نے پوچھا۔ سوال نمبر 410 ہے 502 پیج کے اوپر۔ کیا عورتیں لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا معلمہ بن سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے لیڈروں نے قوم کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری عورتیں ان کاموں میں حصہ لے کر گزشتہ نقصانات اور پسماندگی کی تلافی کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورتیں کیا ان مشاغل کو اختیار کر سکتی ہیں، اور آیا انہیں پردے میں رہ کر ہی انجام دینا ہوگا یا ضرورتاً پردے سے باہر بھی آ سکتی ہیں؟ جواب: لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی یہ حضرات خود اور ان کے اتباع میں مسلمان آج کر رہے ہیں، تو پھر اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تو مسلمان کو وہ کچھ سب کرنا چاہیے جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسلامی تہذیب اس تہذیب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، تو آج کل کے میڈیکل کالجوں اور نرسنگ کی تربیت گاہوں اور ہسپتالوں میں مسلمان لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ ان کو قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ رائج الوقت گرلز کالجوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر معلمات بننے کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ البتہ اگر نظام تعلیم و تربیت ہمارے ہاتھ میں ہو، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اپنے ہاتھ میں ہو، اور ہم اپنے طریقے پر لڑکیوں کو تیار کر کے ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں، تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فن طب، سرجری، قابلہ گیری، نرسنگ اور تربیت اطفال کی تربیت دیں گے، یعنی چائلڈ کی جو تربیت ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کی ہم طریقے ان کو سکھائیں گے، اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی بنائیں گے، اور ان سے تمدن کی اور دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں گے جو اسلامی تہذیب کے عین مطابق ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ضمناً لائق تصریح ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ تیمارداری نرسنگ کا پیشہ عورت کے لیے مخصوص ہے، اور یہ کہ زنانہ و مردانہ سب قسم کے ہسپتالوں میں نرس عورت ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے، اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ نرس خواتین سے مرد بیماروں کی تیمارداری کے لیے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی انجام دیتے ہوئے حجاب محسوس کریں۔ اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی خدمات کے لیے تیار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لیے کریں گے، نہ کہ عام طبی خدمات کے لیے۔ ہمارے نزدیک مردانہ ہسپتالوں کے لیے مرد ہی نرس ہونے چاہیے۔ ترجمان القرآن اگست 1946 کے اندر مولانا مودودی نے یہ جواب دیا جو کہ ہم نے رسائل و مسائل سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جیسے کرنٹلی اس وقت عورت مارچ جیسی پروڈکٹ آؤٹ ہو رہی ہے جو کہ بالکل وہی انہی تعلیمی اداروں کا پروڈکٹ ہے یا آؤٹ پٹ ہے جن کے بارے میں مولانا مودودی نے ذکر کیا کہ اگر ان کی پروڈکٹ یہ ہے تو اس سے بہتر یہی تھا کہ ان کو اس طرح کے تعلیمی اداروں میں بھیجنے کی بجائے قبرستانوں میں بھیجا جاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اس حوالے سے کہ جو بھی ظالم لوگ اس وقت عورتوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کو کچھ ہدایت آئے اور یہ تربیت حقیقی مسلمانوں کے پاس آئے، نہ کہ کاغذی یا حکمرانوں کے ہاتھ میں ہی رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔